آپ کو معلوم ہے نا سوشل میڈیا والے کہنا شروع ہو جاتے ہیں کہ 95% عورتیں جاہل ہیں. ایک ایسے دین میں جہاں پر منافق کو منافق کہنے سے منع کیا کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے ایک صحابہ کو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلا کے کہا کہ میں تمہیں بتا رہا ہوں, تم بھی کسی کو نہیں بتانا. وہ رازدار تھے, انہیں کو صرف معلوم تھا کہ وہ منافق صحابی کون سے ہیں جو آگے صف میں بیٹھے ہوئے تھے. دیکھیں, بیوقوفی کا تعلق یا جہالت کا تعلق جنس اور صنف سے نہیں ہے کہ عورت ہو یا مرد ہو, اس سے نہیں ہے. اس کا تعلق انسان کی فکر سے ہے, سوچ سے ہے. ہو سکتا ہے کوئی شخص ڈبل ڈاکٹریٹ کی ڈگری رکھتا ہو لیکن نرا جاہل ہو اور سکتا ہے جس کو اپنا نام لکھنا نہ آتا ہو لیکن اس کے اندر شعور ہو, اس کے اندر ادراک ہو. آپ اگر معاشرے کے اندر دیکھیں تو آپ کو ایسے بڑے لوگ ملتے ہیں جو شعور, ادراک اور ایمان کے حوالے سے اس مقام پر ہیں کہ کئی ڈاکٹریٹ کی ڈگریاں رکھنے والے وہاں تک پہنچ نہیں سکتے. اس لیے مجموعی طور پر اگر آپ دیکھیں تو قرآن کریم نے مرد عورت دونوں کو ان معاملات میں کسی تفریق کی نگاہ سے نہیں دیکھا, بلکہ ان دونوں کو برابر موقع دیا ہے, 100% برابر موقع دینے کے بعد اب ان میں سے جو آگے نکل گیا وہ مقرر خدا ہے. لہٰذا اس کو صنفی تقسیم میں کبھی بھی نہیں دیکھنا چاہیے بلکہ دین کی تعلیمات کی روشنی میں دیکھنا چاہیے. اس لیے آپ یہ دیکھیں کہ رشتوں میں بھی ماں اور باپ کے رشتے میں زیادہ قیمتی رشتہ ماں کا ہے, باپ کا نہیں ہے. ماں کے مقابلے میں باپ ایک حصہ ہے, ماں 3 حصہ ہے. ٹھیک ہے, جب کوئی صحابی آیا کسی اپنے مشکل کی وجہ سے تو رسول کریم نے فرمایا کہ تمہاری ماں ہے؟ کہا نہیں. کہا باپ ہے؟ کہا ہاں. کہا جا کے خدمت کرو اور یہ کام کرو. وہ چلا گیا, فرمایا کہ کاش اس کی ماں ہوتی. کہا کیوں؟ اگر اس کی ماں ہوتی تو اتنا عرصہ اس کو محنت نہیں کرنی پڑتی, ماں کے قدموں میں بیٹھتا اور اس کی دعا قبول ہوتی. تو ماں عورت ہے نا, دنیا کا سب سے بڑا خزانہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ جنس کی تقسیم, صنف کی تقسیم کی وجہ سے آپ اس طرح کے ٹیگ نہیں لگا سکتے. اور جو مولانا یہ کر رہے ہیں ان کو آپ کیا کہیں گے؟ وہ جانے اب دیکھیں, اگر اس طرح کی چیز ہو نا تو اس کو نظر انداز کرنا ہی بہتر ہے. کسی جاہل, کسی بیوقوف نے کوئی ایسی اگر بات کر دی تو عقلوں کو اس پر ٹائم ضائع نہیں کرنا چاہیے, لوگوں کو شعور دینا چاہیے. مولانا کا ذکر یاد آ گیا مجھے. مولانا نے کہا تھا 3 چیزیں ایمان ضائع کر دیتی ہیں: رئیسوں کی محفل, عورتوں کی سنگت اور جاہلوں سے بحث. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان تینوں سے بچائے.